نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ سب سامعین حضرات، آپ سب سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس بابرکت مہینہ رمضان المبارک اور پھر بطور خاص لیلۃ القدر کی یہ سعادت مند گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس بابرکت مہینے کو ہم نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر پایا، اور یہ دعا ہے کہ زندگی میں ایسے بابرکت مہینے رمضان المبارک بار بار نصیب ہو۔ اور دعا ہے کہ اس مہینے میں آپ اور ہم سب نے جو بھی دعائیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، وہ قبول ہو اور اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ تو اس بابرکت رات کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور اس قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس بابرکت رات میں بہت بڑی سعادت ہے۔ جس طرح کہ ہم سب مسلمان اس مہینے میں بطور خاص تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر تلاوت قرآن مجید کی سماعت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس بابرکت رات میں جاگنا اور عبادت کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجود کرنا، یہ بہت ہی افضل ترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت اپنے بندوں پر، ہم سب پر مہربان ہے، لیکن بطور خاص جو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، اس موقع پر تو خاص عنایتیں ہوتی ہیں سب بندوں کے لیے، جو بھی اپنے بستر کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ہے کوئی مانگنے والا تو ہم اس کو عطا کریں۔ تو وہ تو بابرکت لمحے ہر رات میسر ہوتے ہیں، لیکن اس لیلۃ القدر کی وجہ سے ان کی عظمتیں، ان کی برکتیں اور ان کی تابناکیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو ہم بڑے سعادت مند اور خوش قسمت ہیں کہ اس بابرکت رات میں ہم زندہ ہیں، اور پھر ہم اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہم تلاوت قرآن مجید کریں، ذکر کریں، نوافل ادا کریں اور دعائیں کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پورے عالم اسلام اور پوری دنیا کے لیے ہم دعا کریں۔ اور جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی یا دیگر انسان مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں کا شکار ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے دامیں درمیں سخنے، جانی مالی طور پر جو بھی ہو سکے ہم ان کے لیے ضرور کوشش کریں، تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں، ان کی پریشانیاں کم ہوں۔ تو اس بابرکت رات کے توسل سے ہم یہ بھی عہد کریں کہ بقایا جو رمضان کے علاوہ جو باقی مہینے ہیں، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور نماز ادا کرتے رہیں گے، اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر کیفیت میں جاری و ساری رکھیں گے۔ تو الحمدللہ جو معتکفین درگاہ اللہ با شریف تشریف لائے ہیں، یا دیگر مراکز پر یا دیگر جگہوں پر پاکستان میں یا دیگر ممالک میں جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ سب کو مبارک ہو کہ اس پیاری سنت پر آپ کو عمل کی توفیق نصیب ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا اعتکاف قبول ہو، اور درگاہ اللہ با شریف میں جو اہتمام کیا گیا تھا معتکفین کے لیے، جو ان کو کچھ موقع میسر ہوا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھیں، قرآن مجید کی مخارج، تلفظ اور ادائیگی کا طریقہ سیکھیں، قرآن مجید کی آیات یاد کریں، اور ساتھ میں ان آیات کا ترجمہ یاد کریں اور احادیث یاد کریں، اور پھر ذکر والوں کی صحبت کریں، اور مشائخ اعظام ہمارے مرشد کامل کا جو شجرہ ہے، سلسلہ ہے، اس سے واقفیت حاصل کریں، اور اس واقفیت حاصل کرنے کے بعد اس کو ذہن نشین کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ اور ہم نے سیکھی ہیں، تو واپس جا کر دیگر دوستوں تک یہ پیغام محبت کا اور خدمت کا پہنچاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کی دین میں، دنیا میں
اور عزت میں آبرو میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اس آخری عشرے کی ایک اور عبادت صدقہ فطر کی ادائیگی ہوتی ہے، تو وہ علماء حضرات موجود ہیں، آپ کو وہ اس بارے میں ضرور رہنمائی فراہم کریں گے۔ تقریباً ہر ایک مسلمان پر جو بھی روزے رکھتے ہیں ان پر صدقہ فطر لازم ہو جاتا ہے، سوا استثناء ان لوگوں کی جو کہ اس نصاب سے کم تر درجے پر ہوتے ہیں۔ تو ہم صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے بھرپور کوشش کریں اور نماز عید پر نکلنے سے پہلے ادا کر دیں، اور تاکہ جو ضرورت مند اور جو مسکین اور غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنے عید کے موقع پر اچھی تیاری کر سکیں۔ جو ہم میں سے صاحب ثروت ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالیں، یعنی صدقہ فطر کا نصاب تو علماء کرام بتائیں گے، اس میں بھی ہم کشادگی کا مظاہرہ کریں، جتنی ہماری ہمت اور حیثیت ہے اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور اس بابرکت اور پرمسرت موقع پر ہم ضرورت مند لوگوں کو مت بھولیں، ان کے لیے جو بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس میں ہم پس و پیش سے کام نہ لیں۔ اور اس بابرکت موقع پر اپنے دعاؤں میں اس عاجز کو ہم سب کو ضرور یاد رکھیں، اور یہ عاجز بھی آپ کے لیے دعاگو ہے، اور آپ سب کی محبت کو، خلوص کو اور موجودگی کو اور پیار کو دل سے محسوس کرتا ہے۔ اور جو طریقہ نقش بندیہ سے ہماری وابستگی ہے، ہمارے مرشد کامل کی نسبت ہمیں میسر ہے، دعا ہے کہ اس نسبت اور محبت میں اور بھی اضافہ ہو۔ آپ کو علم ہے کہ اس طریقہ عالیہ میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ مرشد کامل کی محبت، نسبت اور ادب کو حاصل ہے۔ جتنی محبت بڑھتی ہے اور جتنا عشق اور تعلق مرشد کامل سے بڑھتا ہے، اتنا فیض اور فائدہ زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی اس محبت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور جہاں بھی ہوں، دور ہوں یا قریب ہوں، اپنے دل میں مرشد کامل کی طرف متوجہ ہونا، ان کا تصور لے کر آنا بہت ہی برکت اور بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ذکر قلبی کی کثرت، جو جتنے بھی احباب آئے ہیں آپ سب کو قلبی ذکر کی اجازت ہے۔ بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھیں کہ دل ہمارا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اور مراقبہ کا ہم اہتمام کریں۔ یہاں جو احباب موجود ہیں، مولانا اسرار صاحب اور دیگر علماء حضرات، تو ختم شریف جو ہم مراقبہ سے پہلے پڑھتے ہیں ان سے اچھی طرح سیکھ لیں اور یاد کر لیں، شجرہ عالیہ یاد کر لیں، اور مراقبے کا طریقہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ تو مراقبہ ہم با اہتمام روزانہ کریں، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شفقت اور محبت اور پیار کا برتاؤ رکھیں، اور اپنے بڑوں کا احترام کریں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص دھیان رکھیں، اور بچوں کو اپنے قریب رکھیں۔ ہم اور آپ کے قریب رہ کر وہ بچے بہترین تربیت اور بہترین علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ تعالی ہمارے لیے اس بابرکت مہینے کی صدقے میں، اس مقدس بابرکت لیلۃ القدر کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین اس مہینے کی برکتیں، بخششیں، مغفرتیں اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کدورت، کثافت، کینہ، بغض، ریا دور ہو جائے، ہمارے دل منور، مزکہ اور مصفہ ہو جائیں۔ یا رب العالمین ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہمارے تکالیف کو دور فرما۔ جو پریشان ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، جو اپنے ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کو برکت عطا فرما، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، تاکہ اپنی نفس کی ذمہ داریاں، اپنے خاندان کی ذمہ داریاں وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ یا رب العالمین جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو کاشتکاری کر رہے ہیں ان کو اپنی کاشتکاری میں برکتیں عطا فرما، کشادگی عطا فرما، اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں یا ہنر مند ہیں ان کو اس کام میں کامیابی اور ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں باہمی محبت اور اعتماد نصیب ہو، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کرنے کا جذبہ نصیب ہو۔ یا رب العالمین جو معتکفین پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کا اعتکاف قبول ہو، ان کی دعائیں قبول ہو، ان کے لیے آسانیاں ہو۔ یا رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما، اور جو جتنے انسان پوری دنیا میں بستے ہیں ان کو زندگی میں آسانی عطا فرما، ان کی مشکلات
آسان فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہمارے حکمران ہیں ان کو توفیق عطا فرما، ہدایت دے کہ وہ اپنے مملکت خدا داد پاکستان کے میں بسنے والے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی جو ان کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ خلوص دل سے کوشش کریں۔ یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو علم کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کو کامیابیاں عطا فرما، ان کو ترقیاں عطا فرما، ان کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما۔ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو حوصلہ اور ہمت دے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں اور چھوٹوں کو توفیق عطا فرما کہ بڑوں کا احترام کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمتک یا رب۔